گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ کھال اور گوشت کا ایک حکم ہے، وہ یہ ہے کہ گوشت اور کھال جو ہے نا وہ فروخت کرنا منع ہے، لیکن اگر آپ نے بیچ دیا تو پھر اس کی جو قیمت ملے گی اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ ویسے تو آپ گوشت کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ گوشت کھانا اچھی بات ہے، مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نہر فرمائے تھے اور ہر ایک میں سے آپ نے گوشت چکھا تھا، ہر ایک میں سے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کا اپنا جانور ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ گوشت ضرور کھائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اسی وجہ سے کہ تم گوشت کھاؤ، بھائی اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ 4 دن روزہ رکھنا منع ہے اسی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ ہاں، ویسے تو اصل تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ یہ تو فرض ضروری ہے، بہتر ہے کہ اس سے پہلے ایک دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پہلے پڑھ لے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر ایک دعا ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ یا اللہ مجھ سے قبول فرما جیسے آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ گوشت جو تقسیم کرتے ہیں نا اس میں عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جب 7 آدمی شریک ہیں یا 5 ہیں یا 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو آپس میں جب گوشت تقسیم کریں گے تو اس کو تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے، تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں تولیں گے تو اس میں سود کا گناہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے، یہ ایک طرح سے تبادلہ ہوتا ہے، گوشت کے بدلے گوشت۔ اگر میں نے آپ کو مثال کے طور پہ 10 کلو کھجور دیے اور آپ سے اس کے بدلے میں 12 کلو کھجور خریدے تو یہ 2 کلو سود شمار ہوں گے، سمجھ گئے نا؟ یعنی جب دونوں طرف ایک ہی چیز ہوتی ہے نا تو اس میں کمی زیادتی کرنا سود ہے، حدیث میں آتا ہے، والفضل ربا، فضل یعنی کمی زیادتی، ربا ہے سود ہے۔ تو یہاں پر دونوں طرف گوشت ہیں تو گوشت کی صورت میں بھی کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ برتن میں ناپیں گے تو برتن میں ناپنے سے وزن برابر ہونا ممکن نہیں ہے، ایک آدھ چھٹانگ کا فرق تو آئے گا نا، جتنا بھی آپ کوشش کر لیں آدھا پاؤ کا فرق تو آئے گا، تول کر ہی پتہ چلے گا کہ بھئی فرق نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں طرف چونکہ گوشت ہے اس لیے اگر جس طرف زیادہ گوشت چلا گیا اس کو سود لینے کا گناہ ہو گیا، جس طرف کم گوشت آیا اس کو سود دینے کا گناہ ہو گیا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس میں سود کا گناہ ہو جائے بجائے ثواب کے ہم گناہ کمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ترازو نہیں ہے، تولنا مشکل ہے، تو علماء نے اس کا ایک حل یہ نکال بتایا ہے کہ آپ ایسا کریں، 7 حصے آپ نے کیے اور ہر حصے میں 7 کلیجی کے 7 حصے کر کے ہر حصے میں کلیجی کے حصے رکھ دیں۔ اب کمی زیادتی ہوتی ہے تو گناہ نہیں ہے، کلیجی رکھ دیں یا پائے کے 7 حصے کر کے رکھ دیں یا سری کے 7 حصے کر کے رکھ دیں، یا آپ نے ایسا کیا کہ 4 حصوں میں 4 پائے رکھ دیے، ایک میں کلیجی رکھ دی، ایک میں سری رکھ دی، ایک میں کھال رکھ دی، کیونکہ کھال ہو، سری ہو، کلیجی ہو، پائے ہو، یہ گوشت میں شمار نہیں ہوتے۔ تو جو چیز گوشت میں شمار نہیں ہوتی ہے اب وہ اس کے بدلے میں اس کے جو کمی زیادتی ہوگی پورا کر لے گی۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 10 کلو کھجور دیے، 5 کلو چینی دی، اور آپ سے میں نے 5 کلو کھجور لیے، 10 کلو چینی لی، تو یہ جائز ہے۔ اب یہاں پر جو زیادتی اور کمی ہو رہی ہے نا، اب تو 5 کے بدلے 5 کلو کھجور اور 5 کلو چینی کے بدلے 5 کلو چینی، یہ تو برابر سرابر ہو گیا۔ اب باقی جو زائد میں کھجور دے رہا ہوں اس کے بدلے آپ سے چینی وصول کر رہا ہوں۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے بدلے 5 کلو کھجور کے بدلے 5 کلو چینی ہی ہو، بلکہ 1 کلو چینی بھی ہے تو جائز ہے، کیونکہ اب کھجور کے بدلے چینی ہے تو برابری ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کمی زیادتی پوری ہو جائے گی،
تو اس گناہ سے انسان بچ جائے گا. اس مسئلے کو یاد رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. ایک مسئلہ آخر میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے. غلط ہے. ہر آدمی مستقل اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. جو صاحب نصاب گھر میں ہے اس کی اپنی قربانی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ اگر ایک بکرا ذبح کر دے تو اس کی بیوی اور اس کے اگر 4 بالغ بیٹے ہیں جو سب صاحب نصاب ہے سب کی طرف سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. جیسے نماز گھر کا صرف سربراہ نہیں پڑھتا ہے بلکہ ہر ایک پر مستقل نماز فرض ہے نا. اب ابا جان نے نماز پڑھ لی تو کیا بیٹوں کی طرف سے ساکت ہے؟ نہیں. ابا جان نے روزہ رکھ لیا تو کیا بیٹوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں. بلکہ ہر ایک پہ روزہ مستقل فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ مستقل فرض ہوتی ہے، نماز مستقل فرض ہوتی ہے، حج مستقل فرض ہوتا ہے. ایسے قربانی بھی ہر ایک پر مستقل واجب ہے. اس لیے ہر ایک نے نصاب، جو صاحب نصاب ہوگا اس نے اپنی قربانی کرنی ہوگی. جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں جس کا کھانا حرام ہے. ایک بہتا خون ہے، اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے. بہتے خون سے مراد وہ جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے. یہ حرام ہے، ناپاک بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قربانی کا جانور چونکہ ایک برکت والا جانور ہے تو اس کا خون بھی پاک ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس خون کو باقاعدہ اپنے ہاتھوں میں لگاتے ہیں، پاؤں میں لگاتے ہیں، سر میں لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی برکت ہے. ناپاک چیز میں کوئی برکت نہیں ہے. جانور اگرچہ حلال ہے لیکن خون تو ناپاک ہے نا. اس کے خون کی مثال ایسے جس کا پیشاب، تو جب پیشاب ناپاک ہے تو خون کیسے پاک ہوگی؟ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے. بعض لوگوں میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ پیتے بھی ہیں. اتنی گندگی ہے، حرام چیز کو لوگ پیتے ہیں. دوسری چیز ہے جو مذکر ہے اس کی پیشاب گاہ، ٹھیک ہے نا. مؤنث جو بکری ہے اس کی بھی پیشاب کی جگہ، ٹھیک ہے. 2 چیزیں، 3 چیزیں ہو گئیں. مثانہ. نمبر 5 پتا. نمبر 6 غدود. غدود مانے بعض دفعہ جانور کے اندر جمع و خون ہوتا ہے، اس کو غدود کہتے ہیں. اور نمبر 7 جو ہے وہ خصیتین، یعنی اس کے کپورے جو ہوتے ہیں. یہ تو یہ 7 چیزیں حرام ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو بعض علماء نے حرام لکھا ہے لیکن بعض نے نہیں لکھا، اس کی احتیاط ہے کہ نہ کھائے، اور وہ ہے حرام مغز. حرام مغز کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر سفید جو ہے نا وہ ایک دھاری سی ہوتی ہے، اس کو حرام مغز کہا جاتا ہے. تو بعض نے اس کو بھی ناجائز کہا ہے. تو بہرحال جانور کے اندر یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ناجائز ہیں. آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں بعض حضرات اختلاف کرتے ہیں، وہ 4 دن بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کے صرف 3 دن ہیں. احتیاط بھی اس میں کہ چوتھے دن نہ کرے، کیونکہ چوتھا دن اختلافی دن ہے نا. تو 3 دن میں تو اتفاق ہے، وہ تو قربانی آپ کی ہو جائے گی، تو آپ اختلافی دن تک کیوں لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو مسلک ہے نا وہ بھی حدیث کے مطابق، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. فی ایام معلومات، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مخصوص دنوں میں قربانی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 3 دن ہیں. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں. یومان بعد النحر، بعد یوم النحر، یوم نحر کے بعد 2 دن، یعنی ایک یوم نحر 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ. تو بہت سے صحابہ کرام ان کا یہ قول موجود ہے کہ قربانی کے ٹوٹل 3 دن ہیں. اور صحابی کا قول وہ بھی ہمارے لیے حجت ہوتا ہے، کیونکہ صحابی کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ لازماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہتے ہیں. جب اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے نا جس میں انسان کی کو عقل لڑانی پڑے، عقل سے کام نہ کرتی ہو، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے قربانی کے 3 دن ہی اسی میں احتیاط ہے. اس میں سے پہلا افضل ہے، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما،
یا اللہ جو باتیں سنیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ اس میں کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام ضرورت مند لوگوں کی ضروریات پوری فرما، یا اللہ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ غیب سے ہم سب کی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کو وسعت کے ساتھ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔